بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے اپنی پوزیشن ایک دفعہ پھر واضح کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے موقف سے انحراف نہیں کیا جب انہوں نے کہا کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں اسٹیبلشمنٹ سے، تو دراصل وہ صرف اپنی حکمت عملی میں انہوں نے کچھ تبدیلی کی ہے۔ سیاسی جماعتوں سے انہوں نے کہہ دیا کہ بالکل بات نہیں کروں گا، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ شیر افضل کے بچ نکلنے کا کچھ امکان پیدا ہو گیا ہے، اگرچہ کل ان سے کہہ دیا گیا تھا، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل نے نوٹس انہیں دے دیا تھا کہ وہ قومی رکنیت ان کی ختم ہو گئی ہے تو قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی مستعفی ہو جائیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کچھ امکان پیدا ہو گیا ہے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب نے انہیں نوٹس دیا تھا۔ فائر وال ذمہ دار اخبار نویس یہ کہتے ہیں کہ ناکام ہو گئی ہے اور وہ پاکستان کی ضروریات کے مطابق نہیں ہے، اور چند ماہ کا عرصہ جو ہے وہ شاید مل گیا ہے سوشل میڈیا کو، وہ اثر نو ان کو بھیجی گئی ہے واپس چین۔ قاضی صاحب پھنس گئے ہیں اور ان کو سجائی نہیں دے رہا کہ وہ کیا کریں، اور اخبار نویسوں کا خیال ہے، سپریم کورٹ کور کرنے والوں کا، کہ وہ ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہے، اور ظاہر ہے اس میں یمن شامل ہوگا، اس میں حماس تو ہوگی ہی، حسن نصر اللہ شامل ہوں گے، اور اس جنگ کے پھیلنے کا خطرہ ہے اور اس کے اثرات پاکستان پر بھی ہوں گے۔ ترکی میں بہت احتجاج شدید ہو گیا ہے اور اردوان نے بڑا سخت بیان دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے آج اڈیالہ جیل میں کہ اس حکومت سے میں کیا بات کروں، یہ تو 4 حلقے کھلے تو یہ ختم ہو جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ اتنی بڑی دھاندلی ہے کہ جو بھی چند حلقے بھی کھلے، یعنی اسلام آباد کے 3 حلقے اور لاہور میں کچھ حلقے کھل گئے تو جائے نواز شریف صاحب بھی جائیں گی، مریم نواز بھی جائیں گی، تو کیا حکومت ہوگی ان کی۔ اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں مایوسی بہت پائی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی۔ اچھا زئی صاحب کو انہوں نے مزید انہوں نے یہ کہا، اچھا زئی پہ بعد میں آتے ہیں، کہ مذاکرات آئین کے دائرے میں رہ کر کریں گے، ان سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے، اور وہ باتیں انہوں نے پھر دہرائی ہیں، مینڈیٹ واپس کریں، مقدمات واپس لیں، اور پارٹی کے کارکنوں کو رہا کریں۔ اور یہ کہا کہ مجھے یو ٹرن کا تانا دینے والے ذرا غور فرمائیں، یو ٹرن کس نے لیا ہے؟ جنہوں نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو، مگر پھر انہوں نے بوٹ کو عزت دی۔ کہا کہ معافی مجھ سے مانگی جائے، وہ جو چرچا ہو رہا تھا نا، شور مچا رہے تھے بعض اخبار میں سے، گروپ آف پیپل سب جانتے ہیں، وہ 4-5-6 آدمی ہیں، کہ انہوں نے معافی مانگ لی اور سجدہ صاحب کر لیا اور یہ کیا اور کمزور پڑ گئے۔ انہوں نے کہا معافی مجھ سے مانگی جائے، مراد یہ میں معافی مانگنے والا نہیں ہوں، مگر کوئی سخت جملہ، زیادہ سخت جملہ نہیں کہا، وہ حکمت عملی میں ان کی تبدیلی ہے۔ مسلم ملک میں غیر اعلانیہ ماشاء اللہ ہے۔ ایک بڑی تکلیف دہ بات انہوں نے کہی ہے، حیران کن، اس کی کوئی فٹنس کے بارے میں پوچھے گا، ہمیشہ اخبار میں سے پوچھتے ہیں، شاید آج کسی نے کہا کہ آپ اتنے فٹ نہیں نظر آ رہے۔ انہوں نے کہا 2 دفعہ مجھے فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، 2 دفعہ، کھانا باسی ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ظاہر ہے وہی کھانا کھانا پڑتا ہے جو ہو، کوئی الگ کھانے کا بندوبست نہیں۔ وہ تو مصدق ملک صاحب نے ایک نقشہ کھینچا نا، صدارتی محل جیسا کمرہ ہے اور جمنیزیم ہے، اور یہ مصدق ملک صاحب کو اللہ جانے ہوا کیا ہے، میں تو سوچ کے حیران۔ نہایت شائستہ آدمی تھے، ہمیشہ دلیل سے بات کرتے تھے تو وہ کرتے تو پارٹی کی وکالت ہی تھی۔ ظاہر ہے ان پارٹیوں میں رہ کر، پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں آپ اندر خانہ بھی اختلاف باز نہیں کر سکتے، نون لیگ میں تو اور پیپلز پارٹی میں تو اندر رہ کر بھی اختلاف نہیں کر سکتے، اعتزاز ایسا نہیں ہے کہ استثناء ہے۔
جو پارٹی پہ تو تنقید نہیں کرتے، مگر یہ ہے کہ اپنی آزادانہ رائے دیتے ہیں، اور کوئی ایک آدھ استثناء ہوگا، ورنہ لوگوں کو پارٹی چھوڑنی پڑتی ہے، جیسے شاید خاقان عباسی صاحب کو چھوڑنا پڑی، مفتاح اسماعیل کو، مہتاب عباسی کو، اور لوگوں کو، وہ کرمانی صاحب کو، بہت سے لوگ نون لیگ کے لوگ تو اب خاموش ہیں، پارٹی کی وکالت کرتے نہیں ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا، فوڈ پوائزننگ سے ایک واقعہ مجھے یاد آیا، خان صاحب نے مجھے سنایا تھا کہ وہ اور حفیظ اللہ خان امریکہ گئے، اور اپنا شوکت عزیز صاحب جو اس وقت وہاں بینک میں ہوتے تھے، ان کا کام صرف ایک تھا، اہم لوگوں کی، مالدار لوگوں کی اور اہم لوگوں کی خدمت گزاری کرنا، پروٹوکول فراہم کرنا۔ تو انہوں نے عمران خان سے کہا کہ ایک ہوٹل ہے جس میں 2 ہفتے پہلے بکنگ کرانی پڑتی ہے، اتفاق سے میں نے کرا رکھی ہے، تو وہاں کھانا کھائیں گے۔ وہاں کھانا کھایا گیا، رات کو حفیظ اللہ خان کو اور عمران خان دونوں کو فوڈ پوائزننگ ہوگی۔ تو وہ اپنا صبح انہوں نے بتایا شوکت عزیز کو، تو انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ میں نے بھی ظاہر ہے ان سے یہی سوال کیا کہ رات کو لیٹ رہا ہے جو فوڈ پوائزننگ ہوگی، امریکہ میں علاج کے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا جی علاج کرایا اس کا۔ تو جب انہوں نے شوکت عزیز کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو تو فوراً علاج کرانے کی بجائے یہ ہے کہ وہ کمپلینٹ درج کرانی چاہیے تھی، اور وہ ہوٹل کے خلاف مقدمہ دائر کرتے ہم، اور اسے کئی ملین ڈالر مل جاتے۔ ان کو اس کی فکر نہیں تھی کہ یہ کھانا کیا ہے، اور وہ ان کو نہیں ہوئی فوڈ پوائزننگ، وہ خدا جانے کیا، انہیں عمران خان سے بھی زیادہ معدہ ان کا اچھا تھا، باقی دونوں کو تو ہو گئی۔ خیر یہ تو بیچ میں ایک قصہ آ گیا۔ مقدمات ختم ہونے پہ عمران خان نے کہا کہ میں چیئرمین نیب تفتیشی افسروں حتیٰ کہ گواہوں کے خلاف بھی مقدمات درج کراؤں گا۔ ایسا کانفیڈنس ان میں نظر آ رہا ہے۔ جو انہوں نے کہا ان سے اچکزئی صاحب کو جو ذمہ داری سونپی ہے، اس میں ابہام پیدا ہونے کا امکان ہے، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان سے میں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں۔ وہ کہا ہے جمعیت علماء اسلام سے، جماعت اسلامی سے، جی ڈی اے سے۔ نعیم الرحمان صاحب نے تو انکار کر دیا، انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی ہم بات چیت بھی کریں گے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے بھی، وہ ہمارے پروگراموں پہ بات بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، اور کسی چیز پر اتفاق رائے ہوتا ہے تو مل جل کے جدوجہد بھی کریں گے، کہ الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس لیے بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں، اپنا بات چیت کر کے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، مراد یہ تھی، تو اس میں ہمیں سیاسی نقصان ہوتا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ سیاسی نقصان تو انہیں پہنچے تھے جمعیت علماء اسلام سے، جنہوں نے قاضی صاحب کہتے رہے کہ پختونخوا اسمبلی توڑ دیں تو اس کو جنرل مشرف کو موقع نہیں مل سکے گا وردی میں صدر رہنے کا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے نہیں توڑی، اور وہ حکومت پہ تو ان کا قبضہ تھا، وزیر اعلیٰ ان کا تھا، آئی جی ان کا تھا، اور اپوزیشن لیڈر بہت تھے، جنرل مشرف سے رابطہ ان کا تھا، زرداری صاحب سے بھی ان کا رابطہ تھا۔ وہ تو جماعت اسلامی کے اس وقت ایک دانشور نے مجھ سے کہا تھا کہ سب داغ دھل جائیں گے مگر یہ داغ نہیں دھلے گا۔ اچھا ہے، خیر اب ان کے درمیان تلخی تو نہیں ہے، وہ تلخی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ان کے ساتھ تو پی ٹی آئی کے معاملے میں تو یہ ہوا کہ وہ 2013 میں بھی چاہتے تھے دوبارہ ان کے ساتھ اتحاد کرنا، لیکن یہ کہ پارٹی نہیں مانتی تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ ہماری 2018 میں بھی چاہتے تھے کہ بھئی ہم خود ہی میجارٹی لینے کی پوزیشن میں، پختونخوا میں، یعنی تو ظاہر ہے پختونخوا میدان تھا، کراچی میں تو الائنس کیا اور نعیم الرحمان صاحب کو میئر کے لیے نامزد کیا، تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ تلخی دھلی نہیں ہے، اور تلخی دل میں اگر موجود ہو تو پھر ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ نہیں کیا جائے۔ شیر افضل کے بارے میں انہوں نے رکنیت ان کی معطل کر دی تھی کل پارٹی نے، مگر عمران خان صاحب نے اس کی توثیق یا تردید کرنے سے انکار کر دیا اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے۔
انہوں نے کہا میں اس پہ بات نہیں کروں گا. اس سے پہلے انہیں مشال یوسف زئی اور انتظار پنجوتھا صاحب سے طویل گفتگو کی. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان معاملے کو ابھی معلق رکھنا چاہتے ہیں باقی لوگوں کی طرح، اور شیر افضل کو شاید میں کہہ رہا ہوں ایک موقع دینا چاہتے ہیں. غلطی تو انہوں نے بہت بڑی کی. ایک تو یہ کہ مخالفین تو خیر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے، مگر اس کو کوئی ثبوت نہیں دیتے سوائے اس کے کہ جی انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا. گرفتار تو کئی لوگوں کو نہیں کیا گیا. ایک تو یہ کہ انہوں نے افراد پہ نکتہ چینی کی اور سخت نکتہ چینی کی. اور ایک مصری صدیق صاحب ہوتے تھے جماعت اسلامی کے ابتدائی ارکان میں، بہت ہی زاہد و متقی آدمی مگر بہت کنزرویٹو اور بہت ہی سادہ مزاج. ان کے بارے میں مولانا مودود کی تکریم بہت کی جاتی تھی پارٹی میں، لیکن وہ کہتے کتابیں لکھنے سے کیا ہوتا ہے جی، میدان میں جد و جہد ہونی چاہیے. اور یہ وہ باتیں ان کی درست بھی تھیں. ایک بڑا اساطیری کردار ہے. تو مولانا مودودی نے کہا تھا، مصری صاحب کا عزت تو وہ بہت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے گاڑی چلانا چاہتے ہیں. تو شیر افضل مربت نے یہی غلطی کی، ایک بہت نکتہ چینی کی. اور زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ کاری ہوتا ہے. جب وہ بات کرتے ہیں تو بعض اوقات انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا کتنا گہرا اثر ہوگا، کتنا زخم لگے گا. اب ان میں پہلے سے تنتنا اور شوکت تو نہیں رہی، کچھ بجے ہوئے ہیں. ان کے لیے بہترین لایا عمل شاید یہی ہوگا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصالحت کریں اور کچھ عرصہ کے لیے خاموش ہو جائیں. اور عمران خان نے منع بھی کیا بار بار انہیں، مگر وہ نہیں ہوئے. استاد طبعی انسان کی تقدیر ہے. تو کچھ عرصہ خاموش رہیں تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے. کہا انہوں نے یہی کہ میں رکنیت بھی چھوڑ دوں گا قومی اسمبلی کی، ممبرشپ بھی بے شک میری ختم کر دیں، لیکن میرا یہ حق ہے کہ عمران خان صاحب ایک بار میری بات سنیں. تو بات ان کی سننی چاہیے. یہ تو ظاہر ہے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ لوگ تو ظاہر ہے ان سے ناراض تھے، یعنی بہت سے لوگ. شمی نقوی صاحب سے تو براہ راست کوئی ناراضگی میرا خیال نہیں تھی. زیادہ تر لوگ ناراض تھے، اور جو ناراض لوگ تھے انہوں نے باقیوں کو ہم نوا بنا لیا. بات تو ان کی سنی جانی چاہیے، اور اگر ان کے خلاف شواہد ہوں تو دوسری بات ہے. اور زیادہ نہیں گفتگو کرنی چاہیے. دیکھیے کرزمیٹک آدمی ہیں، تقریر اچھی کرتے ہیں، اس سے مزہ ان میں ہے، اور قبیلے کے وہ سردار ہیں، بن گئے مطلب وہ انہیں نامزد کیا گیا. لیکن یہ کہ ایسا ہی آدمی قبیلے کا سردار ہوتا ہے اور بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن زندگی میں دوسروں کی خامیوں پہ زندگی بسر نہیں کی جاتی، اپنی خوبیوں پہ بسر کی جاتی ہے. انہیں غور کرنا چاہیے اور صورتحال کو بہتر بنائیں. اگر تحمل کا مظاہرہ کریں، مگر اب تحمل کہاں سے آئے اتنی آسانی سے. فائر وال میں نے آپ سے عرض کیا ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ زونگ کے مطابق بنائی گئی تھی، جو وہ ادارہ ہے چینی، اور پاکستان کے ماحول کے مطابق نہیں تھی، جیز یو فون وغیرہ وغیرہ، اور وہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکی، یا بہت جزوی طور پہ مؤثر ثابت ہوئی. تو چین کو واپس کر دی گئی ہے کہ یہ پروگرام جو ہے بہتر بنا کر واپس کریں. فائر وال سے مراد کوئی آگ کی دیوار نہیں ہوتی، وہ ایکوپمنٹ ہوتا ہے جو روک دیتا ہے. یہ تو اصطلاحاً نام رکھا گیا ہے. اس پہ وقت لگے گا. سوشل میڈیا ظاہر ہے سب سے بڑا درد سر ہے. ویسے تو سب سے زیادہ حکومت ہی استعمال کرتی ہے. محترمہ نے تو 6 ارب روپے رکھے ہیں پنجاب کی حکومت کے لیے، اطلاعات یہ ہیں. اور سمجھ رہے ہیں یہ حکومت یہ سمجھتی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے سوشل میڈیا سب سے بڑا پرابلم ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ٹھیک ہے بعض لوگ خرافات بکتے ہیں، حال ہی میں بھی کچھ واقعات ہم نے دیکھے، اور بہت واقعات ہوتے ہیں گالم گلوچ ہے، کہ اصل مسئلہ لوگوں کی بے چینی ہے. اور اس بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ جس پارٹی کو ووٹ ملے اسے حکومت نہیں دی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹیوں میں بات ہونی چاہیے، یہ سب کو بند کرنا پڑے گا. یہ بر صغیر کی روایت ہے، اب بہت تندی و تیزی آ گئی ہے،
اور تاریخ کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ غلام قوموں کو جب آزادی ملتی ہے تو ان میں غیر ذمہ داری کا ایک طوفان آتا ہے. یہ ترکوں کا تجربہ بھی یہی ہے اور ملکوں میں بھی ہے. ترکوں میں غلامی تو نہیں تھی مگر مصطفیٰ کمال نے بڑی ہولناک پابندیاں لگا رکھی. اسی کے رد عمل میں یہ اسلامسٹ ابھرے. نجم الدین اربکان اور یہ اور دوسرے لوگ. قوموں کا مزاج آسانی سے نہیں بدلتا. جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تھا کہ لوگ نہیں بدلتے، حکام کو بدلنا پڑتا ہے، حاکموں کو بدلنا پڑتا ہے. قاضی صاحب بہت مشکل میں ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی وجہ سے. وہ یہ آپ کو یاد ہے خط لکھا کرتے تھے اور پھر میرا خیال ہے کہ پس منظر میں ان کی بھی اشیر بات شامل ہوگی. وہ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل منظور ہو گیا کہ 3 آدمی کی کمیٹی ہوگی. اور قاضی صاحب کو اس پہ کیا اعتراض تھا؟ ان کا خیال تھا یہ لوگ ان کے ساتھ چلیں گے. لیکن ملک میں حالات ایسے پیدا ہو گئے، لوگوں میں اتنا اضطراب پیدا ہو گیا، الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر بلہ چھین لیا گیا یہ وہ. اور پھر یہ ہے کہ ججوں نے حکم دینا شروع کیا. ایک دفعہ عطا بندیال صاحب کے زمانے میں یہ ہوا کہ الیکشن ہی نہیں کرائے گئے پختونخوا اسمبلی کے اور پنجاب اسمبلی کے. اور پھر جو ہے جسٹس بابر ستار کے احکامات کے خلاف ورزی کی گئی. پھر اچانک یہ انکشاف ہوا کہ ججوں کے تو گھروں میں حتیٰ کہ بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے ہیں، تو ظاہر ہے اس پر رد عمل شروع ہوا. پھر ان کے خلاف ریفرنس بھیجے جانے لگے، پھر وہ رد عمل اور بڑھ گیا. اور تنگ آمد بجنگ آمد جو یہ محاورے یوں ہی وجود میں نہیں آ جاتے. عدالتیں جو ہیں اب وہ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہیں. قاضی صاحب چاہتے تھے کہ نظر ثانی کی جو خصوصی سیٹوں پہ نظر ثانی کی درخواست ہے وہ فوراً سنی جائے، مگر دونوں نے انکار کر دیا، اعجاز الحسن صاحب نے بھی اور منیب صاحب نے، جسٹس منیب نے. تو پھر انہوں نے اب یہ لگا دیا ارشد شریف کیس. اس میں لطیفہ یہ ہے کہ کمیٹی سے نہیں پوچھا گیا. قاضی صاحب کا خیال شاید یہ تھا کہ بھئی یہ کیا اعتراض، اس پہ کیا اعتراض کریں گے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، 5 رکنی بینچ جو تھا پہلے جو تھا اس میں لگایا جائے، اور چھٹیاں ہیں اور ظاہر ہے وہ اب مطلب انہوں نے انہیں یہ جتلایا کہ آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. قاضی صاحب پریشان ہیں. اب وہ کیا کریں گے؟ یہ تو فیصلہ انہوں نے خود ہی کیا تھا. اگر گستاخی نہ ہو تو یہ گڑھا انہوں نے خود ہی کھودا تھا. اعتزاز احسن صاحب تو کہتے رہے قاضی صاحب جو روش آپ نے اختیار کی ہے، محترمی چیف جسٹس صاحب مکرم، اور انہی کی سفارش پہ یہ لگے تھے، جسے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈائریکٹ، یہ تاریخ میں پہلے آدمی ہیں جو کسی ہائی کورٹ کے براہ راست چیف جسٹس لگے. تو اب وہ مشکل میں ہیں. تو اب کیا سے کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا؟ وہ جب اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے سینئر ججوں کی، اور لوگ اسرٹ بھی بہت کر رہے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ وغیرہ. شہباز شریف صاحب سے بہت شدید مایوس ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ. بعض لوگ تو یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ 2-3 ہفتے کی بات ہے. میرا خیال ہے اس میں خواہش کا عنصر زیادہ ہے. حکومتیں اتنی تیزی سے اور اتنی جلدی نہیں بدلا کرتی. جب تک متبادل بندوبست نہ ہو جائے. جانا ان لوگوں کو ہے. ایک کچی دیوار پہ بارش برستی رہے گی تو وہ گرے گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ دیوار کھڑی رہے. جب بنیاد ہی کمزور ہو تو گرنا تو اسے کو ہے. اور اتنے مسائل پیدا کر لیے بار بار، اب کیا دہرائیں، آپ کو پتہ ہی ہے. لوگ اپنے گھروں کا سامان بیچ رہے ہیں، کب تک بیچتے رہیں گے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے؟ اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے. اور شہباز شریف صاحب کو لیڈر نہیں ثابت ہو سکے، ان کے بھائی بھی ناراض ہیں، پارٹی والے بھی ناخوش ہیں. تقریر تک تو وہ کر نہیں سکتے. وہ جب بات کرتے ہیں تو عجیب لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہیں ملک کے، یہ کس طرح بات کر رہے ہیں کہ میں نے سعودی عرب والوں سے کہا، قطر والوں سے کہا، ترکوں سے کہا، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ بڑے عظیم ہیں، آپ سمجھیں کہ میں مانگنے کے لیے آیا ہوں. میں مانگنے کے لیے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے. یعنی وہ بعض اوقات بالکل ہی محمل گفتگو ہوتا ہے. رضوان سے کہا ایئرپورٹ پہ، وہ ریکارڈ ہوا کہ میں آپ کے لیے آم لے کے آیا ہوں. بس روز لوگ آم بانٹتے ہیں، جنوبی پنجاب والے آئے دن آم بھیجتے ہیں. کتنے لوگوں سے تو ہم معذرت کرتے ہیں. وہ تو پھر کیا اس کا وہ اشتہار دیتے ہیں
اور ساری دنیا کے میڈیا کے سامنے یہ کہتے ہیں ہم لے کے آئے ہوں، آپ کے بھی لے لائے ہوں، آپ کے بیگم صاحبہ کو لے آئے ہوں۔ بات کرتے کرتے بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنی منجی کے نیچے وہ کرو، جھاڑو دو، یہ کرو، اور یہ اس طرح کی وہ حکایات بھول جاتے ہیں، لطیفہ بھول جاتے ہیں، قصہ بھول جاتے ہیں۔ اتنی غیر معمولی یادداشت تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور جو بنیادی فیصلے ہیں وہ کر نہیں رہے۔ ان سے تو ملاقات ہوگی مولانا فضل الرحمان سے، اور اس کا تو امکان پایا جاتا ہے کہ کوئی بات طے پہ جائے۔ پیر پگاڑا کی قیادت میں جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، سندھ کی پارٹیوں کا جو الائنس ہے، وہ مائل نظر آتا ہے۔ اب اگر وہ روک دیے گئے تو روک دیے گئے، لیکن وہ مائل نظر آتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل صفدر محمود صاحب نے کہا کہ اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے، ہم پہلے بھی اپنا اکٹھے کام کر رہے تھے، اور حکمت عملی پر ہمارا اتفاق تھا، اور ہم سندھ اور وفاق کی حکومت کو نمائندہ حکومت تسلیم نہیں کرتے۔ کوئی بھی نہیں تسلیم کرتا، ظاہر ہے، عوام تو نہیں تسلیم کرتے۔ ہمارے 3 ارکان نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا، یعنی ناراضگی اتنی شدید ہے۔ اور 9 مئی کے بارے میں ہمارا موقف بالکل واضح ہے، ہم نے کہا تھا کہ جو لوگ قصوروار ہیں ان کو سزا دی جائے، لیکن 1 سال گزر گیا، ان کے خلاف کوئی الزامات ثابت تو نہیں ہو سکے۔ پہلے سے تحریک چلا رہے تھے، اب بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جناب ہیں چند خبریں، اور وہی بات جو مستقل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکتے، یہ نہیں چل سکتے۔ آخر کار یہی اسٹیبلشمنٹ انہیں رخصت کرے گی، لیکن ظاہر ہے کسی متبادل انتظام کے بعد۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔